أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 75. فلسطین اور اسرائیل وار اور جنگ کے حوالے سے بہت سارے مسلمان بھی پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے ہیں، اور خاص طور سے اس میں جو یہاں کی گودی میڈیا ہے اور انٹرنیشنل لیول پر جو غلام میڈیا ہے، وہ اس کا پورا الزام مسلمانوں پہ رکھ رہا ہے کہ حماس نے فائر کیا، اس میں سویلینز مرے، عام لوگ مارے گئے اور یہ ظلم ہے. بالکل اتنی بات تو ٹھیک ہے، قرآن بھی، اللہ بھی، دین بھی، اسلام اور پورا ہیومینٹی بھی یہی کہتا ہے کہ انہوں نے جو ان کے حملے میں جو عام شہری مرے وہ ظلم ہے، ناانصافی ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس سے اگلا سوال جو ہے نا، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس اٹیک اور حملے پر اکسانے والا اور یہاں تک لانے والا کون ہے؟ یہ اصل سوال ہے. اب اسے پہلے ہم آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کو ایک سیرت سے مثال دیں گے، چونکہ ہمارے لیے مسلمانوں کا سب سے بڑا ٹریجڈی اور المیہ یہی ہے کہ جو اصل روشنی اور لائٹ ہے زندگی کی، قرآن، اس سے بھی جاہل، اور جو دوسری روشنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور آپ کی لائف، اس سے بھی جاہل. تو نتیجہ ڈارکنیس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگ کیوں نہیں اللہ کے لیے اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے لڑتے ہو جو دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے مالک، ہمیں اس ظالم بستی سے نکال لیجئے اور ہمیں اپنے پاس سے ایک حفاظت کرنے والا، پروٹیکشن دینے والا اور مدد کرنے والا دے دیجئے. تو جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ اس آیت میں اب جو وہاں کی کنڈیشن ہے، ہندوستان کی پبلک کچھ نہیں کر سکتی، ہم لوگ کچھ نہیں کرنے کا. اس میں یہاں پہ اصل جو ایڈریس ہے وہ گورنمنٹ سے ہے. یہ جو 57 کنٹریز ہیں نا بزدلوں اور نامردوں کی، ان سے ہے، جو اپنے محل میں بیٹھ کے، اے سی میں بیٹھ کے، اور ان کے ٹینک اور توپ بھی سنتے ہیں اے سی کے ہیں، سعودیہ والوں کے. تو انہیں اگر ان کے گھر پر کوئی گراتا نا بم، اور اس طرح سے ان کے لوگ مارے جاتے، ان کی عورتیں ماری جاتی، ان کے بہنیں اور بیٹیاں ماری جاتی، اور اس طرح سے
گھروں سے کھینچ کر کے یہ دبئی کے جو ہیں ان کے عورتوں کو باہر نکالا جاتا، تب ان کو سمجھ میں آتا۔ دبئی نے تو یہ یو اے ای نے تو صاف صاف کہا ہے کہ اس میں پوری غلطی حماس کی ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ایک واقعہ ملتا ہے جس میں ایک مسلمان نے ایک یہودی کو مار دیا، ایک یہودی کو مار دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے بغیر کسی کو مارے ہوئے کیوں مارا تم نے اسے، بلکہ اس پورے قبیلے پر اٹیک کر کے اسے وہاں سے، اصل میں تو اس پورے کو ختم کرنا تھا لیکن اسے وہاں سے بھگا دیا اور وہ سیریا چلے گئے، شام چلے گئے۔ وہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ جو اس ظلم تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے نا، وہ بھی اس ظلم میں شریک ہے۔ مسلمانوں نے مدینے میں یہودیوں سے ایک پیس ٹریٹی قائم کی تھی۔ وہ کیا تھا کہ اگر ہم پر کوئی اٹیک کرے گا تو تم ہماری مدد کرنا، تمہارے اوپر کوئی کرے گا تو ہم کریں گے، اور ہم ایک رہیں گے، متحد رہیں گے۔ لیکن یہ یہودی اور جیوز جو ہے نا، اسرائیلی، شروع سے ان کی خباثتیں ہیں۔ ایک بار کیا ہوا کہ ایک عورت ان کے دکان میں گئی، مسلمان عورت، انہوں نے اسے چہرہ کھولنے کے لیے بولا، اس نے انکار کر دیا، تو وہ بیٹھ گئی، وہ اپنا سونے وونے کی چیزیں دیکھنے لگی، تو ایک یہودی نے پیچھے سے اس کا کپڑا اس کے پیٹھ پر لے جا کے باندھ دیا۔ جب وہ کام اپنا پورا کر کے اٹھی تو اس کا پورا شرمگاہ کھل گیا، پرائیویٹ پارٹس۔ اب وہ چلانے لگی، رونے لگی۔ کتنی بڑی بے عزتی ہے، سوچیے۔ ایک مسلمان وہیں سامنے تھا، وہ آیا اور آتے ہی اس نے یہودی کی گردن کاٹ دی جس نے وہ کیا تھا۔ اب یہ اس نے مارا تو نہیں، لیکن یہ مارنے والے کام پر کیا کیا، اس نے اکسایا، وہاں تک لے گیا وہ۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو گھیرو، اور صحابہ کرام پورے کے جا کر کے، وہ بنو قینقاع ان کا قبیلہ تھا، انہوں نے پورا سپورٹ کیا ان کا، اور جا کر کے پورے کو گھیر لیا اور کہا کہ اب تمہاری اسی حال میں جان بخشی جائے گی کہ تم سب ہتھیار چھوڑ کر کے یہاں سے نکل جاؤ، تم یہاں رہنے کے لائق نہیں ہو، کیونکہ تم، ہماری عورتوں کی عزت تم سے محفوظ نہیں ہے۔ کیا اس فلسطین میں مسلمان عورتوں کی عزت محفوظ ہے؟ آج سے نہیں، 50 سال سے یہ یورپین یونین اور امریکہ اور یہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے، ہر دن بچوں کو مارتا ہے، عورتوں کو مارتا ہے۔ اور اچھا ایک اور چیز آپ دیکھیے، غزہ کی جو پٹی ہے نا، وہ فلسطینیوں کی ہے، اس میں بھی گھس کر کے یہ اپنے مکانات بنا رہا ہے، بلڈنگ بنا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کو اکسانے والا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے جو یروشلم ہے، بیت المقدس کا جو شہر ہے، تو ویسٹ کا حصہ ان کو دے دیا گیا، ایسٹ کا جو پارٹ ہے، ایسٹ کا پورب والا، وہ فلسطینیوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس ہے، اس پر بھی قبضہ کر رہا ہے یہ۔ اسی لیے اچھا مسجدوں میں آپ روزانہ دیکھتے ہیں پیپر میں کہ مسجد میں گھس کر کے مارا، نمازیوں کو نکالا، جانے نہیں دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کسی آدمی کو ظلم پر، اتیاچار پر آپ مجبور کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ اس ظلم میں شریک ہیں، پارٹنر ہیں آپ اس میں، اور اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، اس میں ہمارے لیے، انڈین مسلمز کے لیے صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے کہ وہ دعا کریں۔ اچھا اس میں جو بھی اب رشیا نے بولا ہے،
ایران نے بولا اور دوسرے بھی کنٹریز نے، آسٹریلیا نے، کہ یہ صرف اور صرف اسرائیل کی بدتمیزی اور بےہودگی سے ہوا ہے۔ امریکہ تو یہ اس کا غلام ہے نا، اسرائیل کے یہودیوں کا، اس لیے اس نے اس کو تو سپورٹ کرنا ہی ہے۔ اور ہم امریکہ کے دوسرے غلام جو ہے، آپ کو معلوم ہے نئے غلام بنے ہیں جو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ امن اور شانتی قائم کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے ہمیں سیکھنے کا ہے کہ جہاں بھی ہم متحد رہے، جب تک ایک رہے تب تک پاور میں رہے، جب ہم بکھرے، اور وہیں پہ دیکھیے فلسطین میں بھی 2 گروپ ہے، معلوم ہے، ایک الفتح گروپ ہے جس کی باضابطہ وہاں سرکار ہے، اور ایک حماس ہے جس نے اٹیک کیا۔ تو 20 لاکھ کی آبادی اور اس میں بھی گروپوں میں بٹیں گے تو یہی حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جانوں کی حفاظت۔ اب تک 2000، کل کی رپورٹ ہے 2900 لوگ مارے جا چکے ہیں، 3000، ان کے تو سینکڑوں میں مارے گئے ہیں، اور اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں۔ امریکہ کی، اب چونکہ ہم سامنے نہیں ہیں نا تو پوری بات ہم نہیں جان سکتے۔ امریکہ کی 60% اکنومی کس چیز پہ ہے؟ ویپن اکنومی، ہتھیار بیچ کر کے کھاتا ہے وہ۔ تو وہ انٹینشن ہے اس کا کہ جنگ کراؤ، ہتھیار بیچو۔ دوسری ایک یہ بھی اوپینین ہے کہ اسرائیل کے پاس ایک ڈیفنس سسٹم ہے، آئرن ڈوم، کوئی بھی راکٹ اگر لانچ کرے گا تو وہ اوپر ہی اس کو مار کے گرا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہ جان بوجھ کر کے وہ فلسطین کا جو باقی حصہ ہے اس پر قبضہ کرنے کا ایک بہانہ مل جائے، اس کے لیے یہ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اس کے لیے یہ کرایا گیا، ورنہ وہ آئرن ڈوم جو کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیفینسو سسٹم ہے وہ کس لیے تھا؟ اب تک تو نہیں جا رہے تھے، ایک دم سے کیسے جا کر کے گر گئے، کیسے اس نے چھوڑ دیا؟ یہ اس وجہ سے کہ دنیا کو دکھانے کا موقع ملے کہ دیکھو یہ ظالم ہے، ہم مظلوم ہیں، اور دنیا پھر ان کے فیور میں آ جائے، اور یہی سے ہمیشہ سے یہی کرتا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو متحد ہونے کی اور ایک جٹ ہونے کی اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی، اور خاص طور سے یہ جو کنٹریز ہیں مسلم کنٹریز، اکیلا ایک ہے یہودی کنٹری اور 57 کنٹریز مل کر کے دیکھ رہے ہیں، یہ مسلمان ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمان اور اسلام نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔